بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ انسانوں میں سے انبیاء کرام کو مکارم اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کام تبلیغ اور تزکیہ ہے۔ اسی واسطے بعنایت الہی انہیں خلقت اور فطرت ہی میں محاسن اخلاق حاصل تھے، جن کا ظہور حسب موقع ان کی عمر شریف میں ہوتا رہا، مگر دیگر فضائل کی طرح اس کمال میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے ممتاز ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کو آپ کی ذات شریف میں حصر فرمایا ہے، اور تحقیق آپ بڑے خلق پر پیدا ہوئے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع سے مختص تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حسن اخلاق کے تمام انواع کی جامع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی سیرت کے اتباع کا حکم دیا، بس تو ان کی روش کی پیروی کر، لہٰذا خصائل و کمائل و صفات شرف و فضائل جو ان میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے وہ تمام آپ کی ذات شریف میں جمع تھے۔ چنانچہ حلم و ثقافت، ابراہیم صدق، وعدہ اسماعیل، شکر داؤد و سلیمان، صبر ایوب، معجزات قاہرہ موسیٰ، مناجات زکریا، تذکرہ یحییٰ، دم عیسیٰ وغیرہ سب آپ میں موجود تھے۔ حضرت سعد بن ہشام بن عامر نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی بابت دریافت کیا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت سعد نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے اخلاق و عادات بطریق اسناد نہایت ہی صحت کے ساتھ محفوظ ہیں، تاکہ قیامت تک ہر زمانے میں ان کا اقتداء کیا جائے اور انہی کو دستور العمل بنایا جائے۔ تواضع اور حسن معاشرت، باوجود الواء مرتبت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر متواضع تھے۔ آپ کی تواضع کا یہ علم تھا کہ بارگاہ الہی سے ایک فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پیغمبری کے ساتھ بندگی اور فقر اختیار کریں، اور اگر چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہت اور امیری لے لیں۔ آپ نے پیغمبری کے ساتھ بندگی کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضور انور تکیہ لگا کر کھانا نہ کھاتے اور فرماتے، میں کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھایا کرتا ہے اور بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے نکلے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ تم کھڑے مت ہو جیسا کہ اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے ایک دوسرے کو دشنام دی۔ مسلمان نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں پر برگزیدہ کیا۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام جہاں والوں پر برگزیدہ کیا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کو ایک تھپڑ مارا۔ یہودی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنا مسلمان کا حال بیان کیا۔ آپ نے اس مسلمان سے فرمایا کہ تم مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ ناگا موسیٰ عرش کی ایک طرف کو پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں کہ ان میں سے ہوں گے جو بے ہوش ہوئے اور پھر ہوش میں آئے، یا ان میں سے ہوں گے جو بے ہوش ہونے سے مستثنا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اے بہترین خلق، آپ نے فرمایا کہ خیر البریہ تو ابراہیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن الشخیر بیان کرتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا آقا خدا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ آپ فضل و کرم میں ہم سب سے افضل و اعظم ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہو یا اس سے بھی کم کہو، دیکھنا شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مدح میں مبالغہ کرنے سے روکتے اور فرماتے، میری مدح میں تم مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصرہ نے ابن مریم کی مدح میں کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ آپ اپنے اہل خانہ اور خدام اور اصحاب سے نہایت ہی تواضع سے پیش آئے کرتے۔ آپ نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت انس نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، اس عرصے میں آپ نے کبھی ان کو اف تک نہ کہا اور نہ یوں فرمایا کہ فلاں کام کیوں اور فلاں کیوں نہ کیا۔ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خدام پانی کے برتن لے کر حاضر ہوتے، آپ ان میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے تاکہ ان کو شفا اور برکت ہو۔ آپ بیواؤں مسکینوں کے ساتھ چلتے،
ان کی حاجت برائی کرتے، آپ بیماروں کی عیادت فرماتے، جنازوں کے پیچھے چلتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، دراز گوشت پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اوروں کو بٹھا لیتے۔ چنانچہ بنی قریظہ کی لڑائی کے دوران آپ دراز گوشت پر سوار تھے، جس کی مہار و پالن پوست خرما گھتا۔ حجۃ الوداع میں جس کجاوے پر آپ سوار تھے، جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو عذروِ تواضع سر مبارک کو اس قدر جھکا لیا کہ کجاوے سے آ لگا۔ غزوہ بدر میں 3 مجاہدوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ اور ابو لبابہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیل تھے۔ جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے کہ آپ نہ اترے، ہم آپ کے بدلے پیدل چلتے ہیں، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تمہاری نسبت اجر و ثواب سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ آپ اپنے نیلے مبارک کو آپ پیبند لگا لیتے، اپنے کپڑے آپ سی لیتے، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے، جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو اس کا اکرام کرتے، یہاں تک کہ بعض وقت اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دیتے۔ جب آپ کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے، جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ نہ ہٹاتے جب تک دوسرا شخص نہ ہٹاتا، اور اس سے اپنے روئے مبارک نہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ پھیر لیتا۔ آپ اپنے زانوں اپنے ہم نشین سے آگے بڑھا کر نہ بیٹھا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کہنے والے نہ تھے اور نہ کسی پر لعنت کرنے والے اور نہ گالی دینے والے۔ جب آپ کسی پر عطا فرماتے تو یوں ارشاد فرماتے، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ تواضع حسن معاشرت کے واقعات تھے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اور جو مزید واقعات ہیں وہ بھی بیان کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔